السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو مشاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو کچھ دیر دین کی مجلس، دین کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. آج کا خصوصی موضوع جو ہے وہ شب معراج کا ہے. شب معراج کے متعلق قرآن کریم میں بھی ذکر ہے. شب کے معنی فارسی لفظ ہے رات، اور معراج کے معنی بلندی. شب کے معنی رات اور معراج کے معنی بلندی یا پھر چڑھنا، اوپر اٹھنا، بلند ہونا، یہ معنی میں ہے. ترقی کرنا، عروج کے معنی چڑھنا. تو شب کے معنی رات، یعنی بلندی کی رات، عروج کی رات، ترقی کی رات، بلندی کی رات یہ. اور عربی زبان میں اس کے لیے لفظ آتا ہے لیلۃ الاسرا. لیلۃ کے معنی رات، اسرا یسری اسراء کے معنی رات کو سفر کرنا. اصل میں یہ تو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شب معراج کا جو واقعہ پیش آیا وہ کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا، پاک ہے اس کی ذات جو لے گیا رات کے وقت. سبحان، پاک ہے اللہ کی ذات جو رات میں لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً ایک رات، من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کی کعبۃ اللہ کے پاس کی مسجد سے، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف. مسجد اقصی جو آج سیریا میں ہے، ملک شام میں ہے، جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں. تو سبحان الذی، پاک ہے اس اللہ کی ذات، الذی جو کہ اسرا لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً ایک رات، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی اس مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں بتائیں، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بڑا جاننے والا اور سننے والا ہے. سمیع العلیم یا سمیع البصیر ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج کی رات کے بارے میں خاص فضیلت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے دو لوگوں کی. ہر انسان کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے دو لوگوں کے. ایک وہ آدمی جو مشرک ہو، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ نے تو اس سے ہماری آج تک حفاظت فرمائی اور اللہ موت تک حفاظت فرمائے. شرک کا مطلب اللہ کے علاوہ اللہ کے کاموں میں اللہ کا کوئی شریک اور پارٹنر سمجھنا. اللہ کے کام کیا ہے؟ اللہ کے کام ہے پیدا کرنا، مارنا، جلانا، اولاد دینا، روزی روٹی دینا،
خوشی دینا، غم دور کرنا، شفا دینا، بیماری دور کرنا۔ عقیدے کے لحاظ سے اللہ رب العزت کے علاوہ یہ کسی اور کے ساتھ اگر آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ آدمی مشرک ہے، یہ آدمی ایمان سے خالی ہے۔ اس آدمی کی کسی بھی رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی عظیم الشان رات شب معراج جس میں اللہ عام دربار لگاتے ہیں بخشش اور مغفرت کا، اس رات میں بھی اس بدقسمت انسان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ہو۔ دوسرا ہے کینہ پرور، جو کسی آدمی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو، کھوٹ رکھتا ہو، کسی کے بارے میں اپنے دل میں برائی رکھتا ہو، تو کینہ اور برائی رکھنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ ہم آج کی رات شروع ہونے سے پہلے، ابھی شروع ہو گئی ہے، ابھی ہم دل میں اللہ سے توبہ کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی کبریائی اور اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں مانتے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم شرک سے تو پاک ہو گئے۔ دوسرا ہے کینہ پروری، تو اپنے دل پر تھوڑی دیر توجہ ڈال کے نیت کریں کہ میں کسی کے بارے میں کوئی برا اپنے دل میں خیال نہیں رکھتا۔ اگر ہمارے دل میں کسی کی برائی کا خیال آتا بھی ہے تو ہم آج اپنے دل کو پاک صاف کر لیں۔ یہ شیطان کا بہکاوا، میرے نفس کا بہکاوا تھا، میں نے اپنے دل کو اپنے تمام کینہ کپٹ سے آج پاک کیا، اب میرا دل دنیا کے ہر مسلمان کے بارے میں پاک اور صاف ہے۔ دو کام جو آدمی کر لے تو اللہ تعالیٰ آج کی رات خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اللہ تعالیٰ کی انوارات اس رات میں اترتی ہیں، اللہ کی تجلیات اترتی ہیں۔ انسان کو جب موقع ملتا ہے نا کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا تو انسان خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کمپنی آفر نکال دے کہ آج آفر ہے، آج اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا، پیسہ نہ بھی ہو تو جوڑ جاڑ کے، فرصت نہ بھی ہو تو سارے کام چھوڑ کے آدمی بولتا ہے آج ہی آفر ہے، کل ملنے والا نہیں، چلو آج سارے کام آگے پیچھے کرتے ہیں، آج مین یہ کام کر لیتے ہیں، بھائی تھوڑے پیسے ہیں کیا، میرا بڑا کام آج ہو جائے گا، اگر تم تھوڑی سی مدد کرو گے تو انسان کوشش اور محنت کر کے اس آفر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی رات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آفر ہے، تجلیات اور انوارات اور برکتوں کے ظہور کی رات ہے۔ تو ہم سب مل کر یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ خاص طور پر نصف شب میں، آدھی رات میں اللہ اعلان کرتے ہیں، جیسے ابھی مغرب ہوگی تقریباً 6:30 بجے اور صبح ہو رہی ہے تقریباً 5:30 بجے، تو 5:30 سے 6:30 کا بیچ کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم ایک اندازے کے مطابق 1-2 گھنٹے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ اس وقت میں گویا اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں، ہے کوئی روزی کا طلبکار کہ میں اسے روزی دے دوں۔ اللہ روزی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لینے والا تو چاہیے نا۔ مہنگائی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے بھائی؟ اللہ رب العزت اگر روزی ہی اتنی دے دے تو انسان کو یعنی کوئی بڑی پریشانی نہیں، اللہ اس کے مسائل حل کرے۔ ہم چھوٹے انسان ہیں، چھوٹا دل ہے، چھوٹی چیز مانگتے ہیں، وہ بہت بڑی اللہ ہے۔ ہم بڑی چیز مانگیں اللہ رب العزت سے، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی شان کے مطابق عنایت فرمائیں گے۔ رہا یہ مسئلہ کہ آج کی رات میں معراج کی خاصیت کیا ہے اور اس رات میں کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ اس رات میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ مشہور ہے، لمبا ٹائم تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس صرف اور تقریباً 10-12 منٹ کا ٹائم ہے جس میں مجھے بات پوری کرنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 7 منٹ میں واقعہ بیان کروں گا، 2 منٹ میں انشاءاللہ 1-2 منٹ میں لاسٹ میں یہ بیان کروں کیا کرنا ہے، اور درود شریف کچھ بھائی بہنوں نے پڑھے ہیں ان کے نام سنا کے دعا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں مختلف باتیں آئی ہیں، ڈیٹیل اور تفصیل کا وقت نہیں، شارٹ کٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں اور رات کا وقت ہے، اور اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل، حضور فرماتے ہیں میرے گھر کی چھت کھل گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے وہاں سے لے گئے اور مجھے کعبۃ اللہ کے پاس لے گئے، اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا۔ آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور کا برتن فرشتے لائے تھے جبرائیل علیہ السلام نے، وہ پورا آپ کے سینے کے اندر بھر دیا، کیونکہ ان کو جانا تھا بہت ہی نورانی جگہ۔ آپ کے پاس پہلے ہی آپ کے پاس نور موجود تھا، اور آپ تو نبیوں کے سردار ہیں آپ، لیکن پھر بھی اور زیادہ آپ کو گویا کہ اس وقت نورانی بنایا گیا، اور زیادہ نورانی چیزیں، ایمان آپ کے دل میں بھرا گیا، اور زیادہ ایمان،
اور پھر آپ کا ہارٹ جو ہے وہ سی دیا گیا سینہ. اس کے بعد ایک براق پرندہ ہے، ایک فرشتہ پرندہ ہے، ایک مخلوق ہے اللہ کی، وہ لایا گیا. سواری ہے ایک براق، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس کا جو بدن ہے وہ گھوڑے کی طرح، اور اس کے 2 پر ہیں بس. گھوڑے اور خچر کے درمیان کی ایک مخلوق ہے، بالکل سفید رنگ کا، اور بہت ہی اونچا، بہت ہی تیز رفتار، جو صرف نبیوں کے لیے سواری کے لیے اللہ نے بنایا. اور دنیا کی جتنے بھی سواریاں آج تک بنی ہیں اور شاید قیامت تک بنیں گی، سب سے زیادہ تیز وہ سواری اللہ نے نبیوں کو دے دی. اب قیامت تک آنے والے بڑے بڑے لوگ جو سواری یوز کرنے والے ہیں ان سے بھی فاسٹ. کتنی ہے اس کی اسپیڈ؟ حدیث میں لکھی ہے جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے. جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے. تو اس کی اسپیڈ کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کو کیا چاند پہ جا کے نہیں آنا تھا، اس کو تو 7 آسمان پار کرنا تھا نا. تو اس کو تو وہ بھی ایک رات میں واپس آنا تھا. اسے کئی دن کا، کئی راتوں کا سفر نہیں، ایک رات میں واپس آنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سواری پیش کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا، اور براق پر سوار کرنے کے بعد وہاں سے وہ براق اڑا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام روایت کے مطابق بیت المقدس لے گئے، ملک شام. اسی کا ذکر قرآن میں ہے. اس لیے بعض علماء نے فرمایا معراج کا اصل جو سفر ہے معراج کا وہ یہ، بعض لوگوں نے کہا، ورنہ اکثر علماء نے کہا کہ وہ تو وہاں تک ہوا ہی، اس کے بعد کنٹینیو 7ویں آسمان کو بھی حضور تشریف لے گئے. وہ تو اس میں تو کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تھے. اس پر یقین رکھنا تو ہر مومن کا فرض ہے. اس کا انکار تو جائز ہی نہیں ہے، وہ تو کفر ہے. بہرحال اس کا عقیدہ رکھنا اور یقین رکھنا لازمی ہے. پرانے زمانے میں تو اس کا یقین رکھنا تھوڑا سا مشکل تھا، پھر بھی ماشاءاللہ یقین کیا گیا. آج کے دور میں تو کچھ مشکل نہیں ہے. آج تو انسان چاند پر جانے کا وعدہ کر چکا ہے، اور بہت سارے سفر آدمی اس وقت کر رہا ہے. تو آج کے زمانے میں تو اس کو سوچنا کچھ مشکل نہیں. اللہ نے ایسی سواری بنایا ہے. بہرحال جب آپ بیت المقدس تشریف لے گئے تو اس کے بارے میں حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کرائی. بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کرائی. اور ایک جگہ میں نے پڑھا، جب آپ معراج کے سفر سے واپس آئے تو آپ کو چھوڑنے کے لیے جو نبی بیت المقدس میں آئے تھے، جو نبی آپ کو چھوڑنے کے لیے بیت المقدس تک واپس آئے تھے، وہاں تک ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. بہرحال ایک بات لازم ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی. اور امام جو ہوتا ہے وہ سب میں افضل ہوتا ہے، اس لیے وہ آگے ہوتا ہے اور باقی لوگ پیچھے ہوتے ہیں. سارے نبیوں کی موجودگی میں حضور کو آگے بڑھانے کا مطلب یہ اللہ کا کھلا اشارہ کہ آپ سارے نبیوں میں سب سے افضل ہیں، اس لیے آپ کو آگے بڑھایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ میں سارے نبیوں میں افضل ہوں. تو اللہ نے آپ کو بلا کر بتایا کہ آپ امامت کے لائق ہیں، نبیوں کے امام. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے معراج پر لے جایا گیا. جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے، ہر آسمان پر اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ملے. مثال کے طور پر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو گیٹ بند تھا آسمان کا. ہم کو تو آسمان دکھتا ہے، لیکن اس میں بھی جانے آنے کے گیٹ ہیں، اس پر پہرے ہیں، سیکورٹی ہے. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کے ساتھ حضور کو لے کر وہاں پہنچے تو آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں. تو کہنے لگے تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر پوچھا گیا انہی کو بلانے کے لیے تمہیں بھیجا گیا. پھر دروازہ کھول دیا گیا. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہادہ، یہ تمہارے ابا آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو جواب دے کر استقبال کیا، ان کو ویلکم کہا. مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یہ الفاظ کہے کہ مبارک ہو آنا ایک مبارک نبی اور مبارک بیٹے کا. ایک نیک بیٹا یعنی حضور کے بیٹے ہوتے ہیں نا، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سارے انسان. اس کے بعد پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، ایک نیک نبی اور نیک بھائی کی آمد مبارک ہو. انہوں نے ان سے کہا، وہ بھی دروازے کھلتے گئے. 7ویں آسمان، 6ٹھے آسمان پر جب گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا کہ مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، ایک نیک نبی اور نیک بھائی کی آمد مبارک. پھر 7ویں آسمان پر جب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات. پھر انہوں نے یہ الفاظ کہے، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح والابن الصالح، مبارک ہو آنا ایک نیک نبی اور نیک بیٹے کا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے دادا ہیں، انہی کے خاندان سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے. اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہنچے. سدرۃ المنتہا ایک بہت عظیم الشان اور ایک بہت بڑا درخت ہے.
اس درخت کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا درخت ہے کہ کئی سال تک اگر کوئی گھوڑ سوار اس کے سائے میں دوڑے تو بھی اس کا سایہ پورا نہ ہو۔ غالباً روایت میں 40 سال لکھا ہے، اگر 40 سال بھی ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کا اپنا بڑا درخت، اور اس پر جو ہے نا سنہری کلر کے پرندے اور پروانے اس پر ایسا گر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، سنہری گولڈن پروں والے پرندے، یعنی وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا درخت ہے، حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کے پھل جو ہے وہ مٹکے کے برابر بڑے بڑے ہیں، وہ بہت بڑا درخت ہے۔ وہ درخت کی خاصیت کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کا وہ خاصیت یہ ہے کہ وہ لاسٹ باؤنڈری ہے، یعنی وہ یوں کہیے کہ وہاں سے آگے اس دنیا کا کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، انسان تو انسان، فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ جیسے ہر ملک اور دیش کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے نا، باؤنڈری پر سیکیورٹی بہت ہارڈ ہوتی ہے۔ دیش میں تو بڑے بڑے آدمیوں کے جانے کی خاص جگہیں ہوتی ہیں، وہاں عام آدمی نہیں جا سکتا، چلو خاص آدمی جا سکتا، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہاں سے جانے کے لیے سب کو ہی قانونی کارروائی کرنی پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ بنائی، کوئی قانون نہیں، کوئی آگے آ ہی نہیں سکتا۔ وہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت جبرائیل السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے جائیے۔ تو کہنے لگے آپ نہیں آئیں گے؟ کہنے لگے نہیں، ہم کو اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس کے آگے تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہیں روایت میں پتہ چلتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اسی جگہ پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ان کی اصلی شکل تو بہت اونچی ہے نا، آسمان میں ان کا سر، زمین میں ان کے پیر، دو پر اگر پھیلا دیں تو ایک ایسٹ اور ایک ویسٹ دونوں بھر جائیں، ایک مشرق اور ایک مغرب میں ہو جائے، پوری دنیا سما جائے دو پروں میں۔ ایسے 600 پر تھے، 600 پر، کتنا بڑا فرشتہ! ان کو ان کی اصلی شکل میں حضور نے وہاں دیکھا۔ اس کے بعد پھر آپ آگے تشریف لے گئے اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے پردے اٹھائے اور حضور کو قریب بلایا، پھر حضور سے اللہ کی باتیں وہاں ہوئی۔ دیکھیں یہاں ایک بات سمجھنا ہے، اللہ اللہ ہے، حضور حضور ہے۔ بعض لوگ اس میں کنفیوز کرتے ہیں، بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بعض لوگ حضور کو خدائی کے مقام پر پہنچاتے ہیں۔ نہیں، اسی آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے اس اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو، بندہ فارسی لفظ ہے، عربی میں عبد کہتے ہیں، اردو میں غلام کہتے ہیں، جو اپنے بندے کو لے گیا۔ بندہ الگ، خدا الگ، مخلوق الگ، اللہ الگ، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے ان کو بلایا، جبرائیل نہیں جا سکے، لیکن حضور کا مقام جبرائیل سے اونچا تھا علیہ السلام، اس لیے ان کو اتنا آگے بلایا گیا۔ اور جب کوئی خاص آدمی ہوتا ہے نا، ان کو بہت اسپیشل کمرے میں، بہت ہی زیادہ سائلنٹ ایریا میں ان کو بلا کر ان سے بات کی جاتی ہے، بہت خاص آدمی ہوتا ہے۔ تو باقی جو کامن لوگ ہوتے ہیں ان کو تو جنرل پبلک میں ان سے ملاقات کر کے سلام دو، لیکن کوئی خاص بڑا آدمی آئے تو ہم اس کو خاص جگہ لے جاتے ہیں۔ تو حضور کو بلایا گیا اور ان کو خاص گفٹ بھی دیا جاتا ہے، سب کو جو گفٹ دیے وہ الگ، ان کو الگ۔ تو حضور کو جو اللہ رب العزت نے معراج کے سفر میں بلا کر تحفہ دیا وہ نماز کا تحفہ دیا، اور وہ تحفہ تھا 50 وقت کی نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 وقت کی نماز لے کر واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کیا ہوا، کیا لے کر آئے؟ کہنے لگے اللہ نے نمازیں دی۔ کہا کتنے وقت کی؟ کہنے لگے 50 وقت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 50 وقت کی نماز تمہاری امت نہیں پڑھ سکے گی، جاؤ واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ کم کرے، کیونکہ میری قوم 2 ٹائم کی نہیں پڑھتی تھی، وہ 50 ٹائم کی تمہاری قوم کیا پڑھے گی۔ ہم سب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا احسان کہ انہوں نے وہاں حضور کو کہا کہ بھائی جاؤ، میرا تجربہ ہے، 50 ٹائم کی کون پڑھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا ہے۔ حضور بھی بہت رحم کرنے والے ہم پر کہ یہ 50 ٹائم کی کیا پڑھیں گے یہ لوگ، چلو واپس گئے، اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میری قوم کمزور ہے، کچھ کم کر دیجیے۔ اللہ کا چاہو بھائی ڈائریکٹ 5 کم کر دیے، 45 ٹائم کی جاؤ، ڈائریکٹ 5 کم کر دیے، 1 نہیں 2 نہیں 5۔ حضور واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے جی 5 کم ہو گئی۔ 5 اتنا بھی نہیں پڑھ سکیں گے وہ، اور کم کرا، کم کرتے کرتے فوضانی 10 نہیں، ڈائریکٹ 5 نہیں، ڈائریکٹ 10 کم کیے، ڈائریکٹ 5 نہیں 10 کم کیے، 10 کم کیے، پھر 20، پھر دوسری بار گئے، پھر 10، پھر تیسری بار گئے 10، چوتھی بار گئے 10، چوتھی بار جب 10 کم کر کے لاسٹ 10 بچے تو کہنے لگے نہیں پڑھ سکیں گے، 10 ٹائم بھی نہیں پڑھیں گے یہ لوگ، آپ جاؤ واپس اور کم کر کے لا۔ حضور گئے، کہا کہ اور کم کرو، کہا کہ بھائی چلو اور 5 جاؤ۔ حضور واپس آئے تو آدم علیہ السلام کہنے لگے میری قوم نے 2 ٹائم نہیں پڑھا، تمہاری قوم 5 ٹائم کیا پڑھے گی، جاؤ اور کم کرو۔ حضور کہنے لگے نہیں، اب مجھے یعنی یہ کہ اتنا کم اللہ نے کیا ہے اور کیا کم کرائیں گے اس میں۔ کہا کہ اب مجھے جانا میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا، مجھے شرم آتی ہے، میں اور نہیں جا سکتا، بس
جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں راضی ہوں، میں اس کو پورا کروں گا۔ جیسے ہی حضور کی زبان سے نکلا جو اللہ نے مجھے دیا میں راضی ہوں، میں اس کو پڑھوں گا، پورا کروں گا، تو اللہ نے کہا کہ ہمارا فیصلہ مکمل ہو گیا، ہمارا آرڈر نافذ ہو گیا، اب اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر واپس آئے تو یہ معراج کا سفر تھا۔ میں اور تفصیل انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا، آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ کیا عبادت کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو یہ سن لیا یہ بہت مبارک رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی انوارات اور تجلیات کے نازل ہونے کی نورانی رات ہے، لوٹنے کی رات ہے، عبادت کی رات۔ لیکن کوئی خاص عبادت، کوئی خاص روزہ، کوئی خاص نماز، کوئی خاص تسبیح، کوئی فکس نہیں ہے اس میں۔ آپ اپنے طور پر عبادت کر سکتے اور مل کر جلسہ کرنا، مل کر اجتماعی عبادت کرنا، ایسا کچھ بھی اس میں نہیں ہے۔ تراویح مل کر پڑھتے ہیں، جمعہ مل کر پڑھتے ہیں تو معراج میں کوئی عید ہے، اچھا کھانا پکانا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات معراج کے دن نہیں ہے۔ یہ عبادت کے لیے خاص رات ہے۔ اب عبادت اختیار ہے کہ کچھ دیر نمازوں میں دل لگ جائے نماز پڑھ لیں، کچھ دیر تلاوت میں دل لگ جائے تلاوت کر لیں، کچھ دیر دعا میں دل لگ جائے دعا کر لیں۔ میں اجتماعی گھر والوں کو کہیں کہ بھئی آج ذرا ہلکا پھلکا کھاؤ، تھوڑا کم کھا لو، تھوڑی زیادہ جاگ لو، بھلے کل دن میں تھوڑی سی چھٹی منا لو، چلو اسکول نہیں گئے کوئی بات نہیں، جیسے ہمارے بچے آج اسکول کو نہیں گئے تھے، آج اگر سو لیے ہیں تو ماشاءاللہ رات میں جاگ سکتے ہیں۔ تو جن ماں بہنوں نے روزہ رکھے ہیں بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، جمعرات کی نیت سے اگر روزہ رکھیں، کیونکہ جمعرات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزہ رکھنے کا، پیر جمعرات روزہ رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے بہت سے ہر ہفتے بیان سننے والے جو دوست احباب ماں بہنیں ہیں انہوں نے درود پاک بھی پڑھے ہوں گے، تو آئیے میں ان کا انشاءاللہ درود پاک جو انہوں نے پڑھے ہیں میں آپ کے سامنے ان کے نام پیش کر کے انشاءاللہ دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب لوگ اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ہاں، روزے کے بارے میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کل روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، اچھی بات ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ خاص عبادت ہے کیا؟ ایک کوشچن آیا ہے، نہیں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، عبادت شب معراج، اچھا ٹھیک۔ ہاں، انہوں نے ایک میرے پاس ایک کتاب بھیجی ہے کسی نے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب الاوراد میں منقول ہے کہ اس رات کو 12 رکعت نفل 6 سلام سے ادا کرے، اور ہر رکعت میں بعد الحمدللہ کے سورہ اخلاص 5 بار پڑھے، بعد اختتام نماز کلمہ تمجید استغفار درود شریف 100 بار پڑھے۔ اس طرح کی عبادت انہوں نے لکھی ہے، لیکن یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ دیکھیں کتاب کا نام کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کتاب الاوراد، ایسا لکھا ہے انہوں نے، تو اس میں کسی حدیث کا نام نہیں ہے، کسی نے اپنا تجربہ لکھا ہوگا، بھائی کچھ نہ کچھ بتاؤ ہم کو پڑھنے کے لیے، تو کہا ٹھیک ہے، ہاں لکھا ہے۔ کل جمعہ بھی رہا تو آپ اپنے معراج، شب معراج کا کوئی روزہ نہیں ہے خاص، جمعہ ہو جمعرات ہو کچھ بھی ہو، شب معراج کا کوئی خاص روزہ نہیں ہے جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی نے 6000 مرتبہ درود شریف پڑھے، نپانی سے پرویز بھائی کے گھر سے میسیج ہے، علی نے 6000 مرتبہ، اقصا نے 1000 مرتبہ، ایمن نے 1000 مرتبہ، زحا نے 10000 مرتبہ، اور خدیجہ نے 10000 مرتبہ، عمار نے 50000 مرتبہ، اور صبا نے 30000 مرتبہ، عرفہ نے 32000 مرتبہ، کیف نے 26000 مرتبہ، اور شہزین نے 12000 مرتبہ، ماہین نے 40000 مرتبہ، اور ابو بکر نے 5000 مرتبہ، جنید بھائی کی والدہ نے 10000 مرتبہ، پرویز بھائی کی والدہ نے 25000 مرتبہ، حفصہ نے 3000 مرتبہ، ٹوٹل 2,61,000 مرتبہ، 2,61,000 مرتبہ درود پاک پڑھے گئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا جی کیا ہوں، سینڈ کیا ہوں، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا بھائی دعا فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي،
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، رحم کے، کرم کے، عفو کے، عافیت کے، یسر کے، سہولت کے معاملے فرما دیجئے۔ مولا ہم بڑے گناہ گار پاپی بندے ہیں، مولا آج آپ کی بخشش کی رات ہے، مولا آج کی رات آپ اعلان فرماتے ہیں، مولا کریم آج کی مبارک رات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کو معراج کا سفر عطا کیا۔ اے اللہ انوارات کی بارش فرمائی، اے اللہ ان انوارات سے ہمیں مستفید فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھرپور حصہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جزائے خیر عطا فرما دیجئے، حضور کی سنتوں سے عشق و محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ظلمت اور تاریکی کے اندھیروں کو چھاٹ دیجئے، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، مولا کریم ہماری روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما دیجئے، ہماری ہر مشکل پریشانی تکلیف مصیبت کو دور فرما دیجئے، دشمن کی دشمنی سے، اے اللہ مکار کے مکر و فریب سے، سازشیوں کی سازش سے، اے اللہ کفار کے مکر و فریب سے، اللہ جو ایمان اور دین اور اسلام کے راستے میں روڑے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ان روڑوں رکاوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، حق والوں کا اور حق کا اور ایمان والوں کا اور ایمان کا، اے اللہ ان کو غلبہ عطا فرما دیجئے، ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے، اے اللہ مسجد حرام اور بیت المقدس کو آباد فرما دیجئے، اے اللہ تمام مساجد مدارس حرمین شریفین بیت المقدس کو آباد فرما دیجئے، مولا اپنی رحمتیں اپنی برکتیں کروڑوں نازل فرما دیجئے، مولا کریم ہم میں سے جو پریشان حال ہے ہماری پریشانی دور فرما دیجئے، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی شفا کلیہ کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، جن کا قرضہ ہے ادا فرما دیجئے، جو رزق کی تنگی میں رزق کی برکت عطا فرما دیجئے، بے روزگار ہیں حلال پاکیزہ روزی عطا فرما دیجئے، بے جوڑے بے نکاحوں کے لیے بہترین جوڑے نکاح کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں دینی دنیاوی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں مہیا فرما دیجئے، جن کے لیے پیسوں اور وسائل کی کمی ہے ان کے لیے مہیا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو کامیابی کی اونچی منزلوں پر قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن بچوں نے بڑوں نے بہنوں نے ماؤں نے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے یا نیک تمنا اور امید رکھتے ہیں ان سب کی دل کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے، مولا کریم جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے لیکن اے اللہ وہ ان کے دل میں تمنا جیسے بہن بیٹیاں کہہ نہیں پاتی ان کے بھی دل کی جائز مراد تمناؤں کو پوری فرما دیجیے، جتنے بھی دوست احباب سامنے بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں یا دور آن لائن سن رہے ہیں بہن بیٹیاں، اے اللہ ان سب کے سننے کہنے کو قبول فرما لیجیے، ان سب کے دل کی جائز مراد تمناؤں کو پوری فرما دیجیے، آج کی رات وصول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما لیجیے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ رات میں کسی بھی وقت اگر آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے چند رکعت نفل تھوڑا سا تلاوت تھوڑی سی دعا کر کے سو جائیں تو بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے